شجرہ ملے گا. یاد رکھنا بلال اور صہیب سے تیرا رشتہ نہ جڑے گا, کیونکہ دین محمد الرسول اللہ کا نام ہے. اور دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تو وفادار بن جا حبیب خدا کا, تو یہ لوح و قلم کیا چیز ہے, خدا بھی تیرا ہو جائے گا, خدا بھی تیرا ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور غالب کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم, غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم, ذات پاک مرتبہ دان محمد است. اور ایک عاشق کہتا ہے ہزار بار بشویم دہنز مشک گلاب, ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اگر میں لاکھوں مرتبہ ہزاروں مرتبہ مشک اور گلاب سے اپنا منہ دھل لوں اور ایک مرتبہ نام محمد لوں تو میں جو ہے وہ نام محمد لینے کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو اب معیار بن گیا کیا کہ محمد جان ایمان ہے, محمد ایمان کا ایمان ہے, مصطفیٰ جان رحمت دین ہے, مصطفیٰ جان رحمت قرآن ہے, مصطفیٰ جان رحمت قرآن ہے, قرآن ہے, قرآن ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ اقبال خود کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. یہ مسلک اقبال ہے. اور حضرت عبد الرحمن جامی کہتے ہیں آیات قرآن اب رویت, تفسیر قرآن گیسویت, روئے تو قرآن ماں ایمان توئی, ایمان توئی. آپ کا چہرہ ہی میرا قرآن ہے اور یا رسول اللہ آپ ہی ایمان ہے. جن کو ان کے مرتبے کا پتہ مل جاتا ہے پھر وہ ایسی باتیں بولتے ہیں, جن کو ان کی معرفت مل جاتی ہے پھر وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. جب یہ طے ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ ایمان جانے ایمان, تب وہی مومن ہوگا جو محمد الرسول اللہ سے جڑے گا. اور جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز سے محبوب کو نسبت ہو گئی پھر تم اس سے بھی محبت کرو. ایک مرتبہ مجنوں نے ایک کتے کی آنکھوں کو چوما تو لوگوں نے کہا مجنوں, کتے کی آنکھوں کو چومنا بھی کوئی بات ہے؟ مجنوں نے کہا تمہیں نہیں پتا, مجنوں بن کے دیکھو, مجنوں بن کے دیکھو. اس لیے کہ یہ کتا میری لیلا کو تکتا ہے, آنکھ نہیں دیکھی جا رہی ہے, جسے تکا ہے آنکھ میں جس کی صورت جمتی ہے اسے دیکھا جا رہا ہے. آپ کہیں گے وہ تو مجنوں تھا, اس لیے کہ کچھ جنونی اس وقت چیخ رہے ہیں, وہ تو مجنوں تھا. لیکن آئیے اب محبوب الہی کا تذکرہ کرتا ہوں. جس چیز سے حبیب کو نسبت ہو جاتی, جس چیز کو محبوب سے نسبت ہو جاتی ہے پھر وہ چیز نہیں دیکھی جاتی, اس سے بھی محبت کی جاتی ہے. آپ دیکھیں حضرت محبوب الہی, کون محبوب الہی؟ محبوب الہی, محبوب الہی, الہی کا محبوب. اتنا بڑا مرتبہ کہ مرید پر اپنی چادر ڈالے تو مرید عرش گھوم لے, مرید عرش گھوم لے. یہ شان ہے محبوب الہی کی. لیکن خطاب کر رہے ہیں, خطاب کرتے کرتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, خطاب کرتے کرتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر رک جاتے ہیں, ہاتھ باندھ لیتے ہیں, پھر بیٹھ جاتے ہیں, پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے, پھر خطاب شروع, پھر اٹھ کر کھڑے, ہاتھ باندھ کر چپ ہو گئے. کئی بار ہوا جب محفل ختم ہوئی کسی نے عرض کیا او محبوب الہی, یہ محبوب الہی کسی جاہل کا نام نہیں ہے, محبوب الہی بدایوں میں پیدا ہونے والے اس عالم کا نام ہے جس پہ علم ناز کرتا ہے, اس متقی کا نام ہے جس پہ تقوی ناز کرتا ہے, اس پرہیزگار کا نام ہے جس پہ پرہیزگاری ناز کرتی ہے. ہاں اللہ اکبر, یہ چندے پہ پلنے والا نہیں, یہ وہ ذات ہے, وہ ذات کہ اللہ اکبر جس کی خانقاہ سے لاکھوں لوگوں کو لنگر ملتا ہے اور خیرات تقسیم کرتا ہے. لوگوں نے پوچھا او نظام الدین بدایچونی, یہ تو بتا
کہ تو کھڑے ہوتا ہے, بیٹھتا ہے, تقریر روک دیتا ہے, ہاتھ باندھ لیتا ہے. تب محبوب الہی نے کہا تم نہیں دیکھ رہے تھے, میں دیکھ رہا. جیسے کہ آپ چہرہ میری طرف کیے ہوئے ہیں, پیچھے کیا ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں, آپ نہیں دیکھتے. کہتے تم نہیں دیکھ رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کتا بار بار اس گلی سے گزرتا تھا, کبھی آتا کبھی جاتا, کبھی آتا کبھی جاتا, کبھی آتا کبھی جاتا. اسی کتے کے احترام میں اٹھ کر کے کھڑا ہوتا اور ہاتھ باندھ لیتا. کہا ارے کتوں کے لیے بھی کھڑا ہوا جاتا ہے. کہا تمہیں نہیں معلوم, اس لیے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر, اسرار شہین شاہی. اللہ اکبر. جہاں عشق کا گزر نہیں, ان کی نگاہیں کچھ اور دیکھتی ہے. جو عشق میں ڈوب جاتے ہیں پھر ان کی طبیعت کیا ہوتی ہے, فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر کھڑے رہتا. کہ کتے کے لیے, کہا اس کتے کی خصوصیت کیا ہے, اس کتے کی خصوصیت کیا ہے. کہا اس کتے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رنگ کا کتا, وہ کتا نہیں, یہ کتا تو دلی والا ہے, یہ کتا تو دلی میں رہتا ہے. اس رنگ کا کتا میرے پیر بابا فرید گنج شکر کی خانقاہ کی چوکھٹ پہ بیٹھتا ہے. تو چونکہ پیر کے گلی کے کتے سے اس کتے کے رنگ کو نسبت ہے, اس لیے میں اس کے احترام میں اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور گویا کے بتا دیا ارے نادان, جب پیر کی گلی کے کتے کے رنگ کا احترام عاشق شان سے کرتے ہیں تو نبی کے گلی کے کتے کا احترام کس شان سے کرتے ہوں گے. اور جب نبی کے گلی کے کتے کا احترام اس شان سے کرتے ہیں کہ رضا کسی سگے طیبہ کے باں بھی چومے, تم اور آ کے کتنا دماغ لے کے چلے. جب نبی کے در کے کتے کا یہ احترام ہے تو جن کو نبی کاندھے پہ بٹھاتے تھے ان کے احترام کا عالم کیا ہو. تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر تاجدار کربلا, یاد شہیدان کربلا, سنی دعوت اسلامی, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کو ہدایہ قدوری مشکات بخاری پڑھنے سے پہلے کتاب عشق پڑھنا بے چاہیے. شک, سبحان اللہ. اس لیے کہ آپ سب بن گئے لیکن آپ عاشق نہیں بنے تو کچھ نہیں بنے. یہی مسئلہ تو سب سے بڑا ہے. شیطان کو سب آتا تھا, اس کو سب آتا تھا, اتنا مقرب تھا کہ جنت میں جھولا جھلاتے تھے فرشتے, اور اتنا مستجاب الدعوات تھا, ایسا بڑا پیر تھا کہ فرشتے آ کر اس سے کہتے او حضرت عزازیل ذرا دعا کر دیجئے فلاں معاملے میں. تو جنات ہو کر فرشتوں کے لیے دعا کرتا. فرشتے جس کے پاس آ کر کے دعا کراتے تھے, فرشتے جس کے پاس مسئلہ پوچھنے آتے تھے. آپ علم کو سمجھتے کیا ہیں؟ اگر کوئی بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ پڑھ لے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ جو جی چاہے بولتا رہے. ہدایہ اور قدوری پڑھ لے تو جو جی چاہے بولتا رہے. صرف اور نو کی کتابیں رٹ لے, جو چیز چاہے بولتا رہے. نہیں, بولنے کا حق عاشقوں کو ہے عشق کے معاملے میں. اس لیے کہ جس کی جو ڈگری نہیں وہ اس عنوان پہ گفتگو کر نہیں سکتا. آپ کا عنوان ہدایہ ہے, آپ کا عنوان قدوری ہے, آپ کا عنوان جو ہے وہ عالمگیری, فتاوی عالمگیری اور دیگر کتب ہیں. آپ اسی پہ بحث کریں کہ صاحبین یہ کہتے ہیں, صاحبین یہ کہتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے جانبین یہ کہتے ہیں, اور پھر آپ یہ کہیں امام اعظم یہ کہتے ہیں, اور آپ یہ کہیں کہ فلاں یہ کہتے ہیں. انہی جزیات کو آپ پڑھتے رہیے اور یہی آپ کا مشن ہے. لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حسین یہ کہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کو عشق پڑھنا ہوگا. اور عشق مدرسوں میں نہیں پڑھایا جاتا, عشق خانقاہوں میں نہیں پڑھایا جاتا. عشق تو سنہری جالیوں سے, مقید گنبد خضرا کے یہاں سے جس کے مقدر میں ہوتا ہے اس کو ملتا ہے. اتنی آسانی سے عشق نہیں ملتا. ارے اگر عشق یوں ہی ملتا تو وہ اتنا بڑا علامہ تھا جسے شیطان کہتے ہیں, اس نے سب پڑھا, عشق نہیں پڑھا. لیکن جسے جبریل کہتے ہیں وہ شاگرد ہو کے عشق پڑھا تو قدرت نے کہا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, نکالو اس مکار کو. اس لیے کہ اللہ
تو تو علیمم بذات الصدور ہے میرے مولا، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ غدار کو پہلے رکھا، جھولے جھلوائے، فرشتوں کو بلوا کر کے دعائیں کروائی، پہلے ہی نکال کے پھینک دیتا، پہلے ہی نکال کے پھینک دیتا۔ کہا نہیں، پہلے نکال کے پھینکتا تو مجھے معلوم تھا، تمہیں کیا معلوم پڑتا؟ تو میں نے رکھا جنت میں، اور پھر سب پڑھایا، عشق چھپایا، سب پڑھایا، محبت چھپائی، تاکہ تم کو بتا دوں کہ اہل علم کو اگر تکبر ہو جائے علم پر، اہل تقوی کو اگر تکبر ہو جائے تقوی پر، تو ہم لعنت کا ٹوک ڈال کر کے کان پکڑ کر کے باہر نکالتے ہیں۔ تو یہ تمہیں کیسے پتا چلتا؟ تو اس لیے رکھا تھا جنت میں تاکہ عبرت بناؤ تمہارے لیے۔ اللہ امتحان کہاں کیا تو نے؟ تو کہا امتحان نماز کے عنوان پہ نہیں لیا، امتحان روزے کے عنوان پہ نہیں لیا، امتحان جو ہے وہ علم پہ نہیں لیا، امتحان ان ساری چیزوں پہ نہیں لیا۔ جب امتحان لینا ہوا ناکامی اور کامیابی کا، کیونکہ علم پر بھی امتحان ہوا تھا، علم پر بھی امتحان ہوا تھا۔ یوں اگر تم سچے ہو، ثم عرضهم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتے وہاں جواب نہ دے سکے، اور جو جواب نہ دے وہ بظاہر فیل ہو جاتا ہے، اس کی مارکس کٹ جاتی ہے۔ توجہ فرمائے، علم کے امتحان میں فرشتے چپ رہ گئے، پھر بھی ان سے ڈگری نہیں چھینی گئی۔ علم کا امتحان لیا، ڈگری نہیں چھینی گئی، لیکن جب تعظیم اور عشق کا امتحان لیا تو سب جھک گئے۔ یہ سینہ تان کے کھڑا رہا، میں کیوں شربت بناؤں، واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، میں کیوں سلام پڑھوں، کیا بات ہے، میں کیوں حسین حسین کروں، سبحان اللہ، میں کیوں علی علی کروں؟ کیونکہ میں تو عالم ہوں، میں تو فاضل ہوں، میں نے تو اتنے دن پڑھا، میں نے تو وہاں پڑھا۔ کہا یہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ بھی کہتا تھا آدم مٹی میں آگ، کہا نکل 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 جا، کیا بنا کر؟ دشت رجیم بنا کر۔ اور جب تک چاند و سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے اس وقت تک تجھ پہ لعنت کی جاتی رہے گی۔ لیکن وہ جبریل شاگرد تھا، جیسے سنا احترام کرنا، علم نہ دیکھا، تقوی نہ دیکھا، نورانیت نہ دیکھی، اللہ تیرا حکم ہے، جھک گئے تو کہا جا، تو سید کے سامنے جھکا، تجھے بھی سید الملائکہ بنا